آرگنائزیشن از ڈوئنگ ونڈرفل ورک, اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں یہاں پہ کام کرتی ہوں. اگر آئی تھنک میں یہاں پہ کام نہ بھی کروں تو آئی بی ون آف دیئر گریٹسٹ فینس, بیکاز جس طرح سے یہ ادارہ کام کرتا ہے, شروع کرتا ہے شناخت سے, جہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو SCNIC بنوانے کے لیے. اس کے بعد جاتا ہے فلاح کی طرف, جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں راشن پرووائڈ کرنے کے اندر, بیکاز آپ کو پتہ ہے کووڈ میں لوگوں نے بہت زیادہ سہا ہے, اسپیشلی ڈیورنگ دا لاک ڈاؤنس, جب ایکسیسیبلٹی ٹو ایون دا بیسک نیڈس بیکیم اے پرابلم. اینڈ پھر فلاح آتی ہے ہماری, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس تعلیم آتی ہے. تعلیم کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بنا لیا ہے کراچی کے اندر انکلوژن اکیڈمی کے نام سے, اور ایک اسکول ہمارا بن رہا ہے سجاول کے اندر. جب آپ اسکول کی بات کرتی ہیں, اس میں چھوٹے بچے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں؟ اس میں چھوٹے بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہمارے اسکول میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نارمل بچے بھی ہیں. اسی لیے انکلوژن اکیڈمی نام ہے کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھے لے کے جایا جائے. اٹس اے پرائمری اسکول. اور اسی طرح سے سجاول میں جو اسکول ہے وہ انکلوسو نہیں ہے, وہ ڈسیبلڈ بچوں کی ہی نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون کے ساتھ. تو گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ ہے ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز. انہوں نے ہمیں سجاول میں ایک اسکول دیا ہے 5 سال کے لیے, تو وہاں پہ بہت مزے کا سینٹر آف ایکسلنس بن رہا ہے جو انڈر ون روف ہم سارے کام کر رہے ہیں. سو تعلیم ہو گئی, پھر ہم ہنر کے اندر بھی کام کرتے ہیں جہاں پہ ہم ووکیشنل ٹریننگ کرواتے ہیں. ڈیمانڈ ڈریون ٹریڈز ہیں, ہم نے سروے کیے ہیں مارکیٹ کے اندر, جابز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جہاں پہ پرسنز ود ڈسیبلٹی فٹ ہو سکتے ہیں, اور وہاں پہ پھر ہم ان کو اپنے پاس ٹریننگ کروا کے روزگار کی طرف لے کے جاتے ہیں پلیسمنٹس کے تھرو. اینڈ دین فائنلی وی ہیو خود مختاری, کیونکہ جو لوگ نوکری نہیں کرنا چاہتے وہ پھر بزنسز چھوٹے چھوٹے اپنے سیٹ اپ کر سکیں. اینڈ وی کنکلوڈ دس ہول ود سم تھنگ دیٹ وی کال رہنما, جس کے اندر ایک وہ ویب ڈائریکٹری ہے. اٹس اے پورٹل جو یلو پیجز آپ کے ہوتے ہیں, جیسے بالکل پرانے وقتوں میں تو بہت ہوتے تھے ٹیلی فون ڈائریکٹریاں اور یلو پیجز. سو اٹس اے یلو پیج فار پرسنز ود ڈسیبلٹی, تاکہ وہ اپنے لیے ادارے ڈھونڈ سکیں, وہ اپنے لیے روزگار ڈھونڈ سکیں. اس میں 10 کیٹیگریز کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے, تاکہ وہ اپنے لیے انفارمیشن گیدر کر سکیں. سو دس از اے لٹل بٹ اباؤٹ ناؤ PDP. This is absolutely brilliant. I think this is absolutely بہت encouraging اس لیے ہے کہ ہم اس وقت معاشرے کی وہ ذمہ داری جو شاید ڈائریکٹلی حکومت کو نبھانی چاہیے, یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا مل جل کے ایسے لوگوں کے لیے معاشرے میں انکلوڈ ہو جانا بہت ہی اچھی بات ہے. اب میں آتی ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, آپ کا سب سے بڑا چیلنج ناؤ PDP کا کیا ہے؟ آپ کے خیال میں وہ لوگ ہیں جو ویل چیئر کے ساتھ, مجھے یاد ہے آپ نے ذکر کیا تھا کل آمنہ نے کہ ہم ایک ویل چیئر والے شخص کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ہماری بلڈنگ میں لفٹ تو ہے, مگر شاید آپ یہاں پہ اس کو ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ہم اب ہر جگہ جاتے ہیں تو ہم ایکسیسیبلٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بار آپ کے آئے تھے عمران, جنہوں نے رکشہ ڈیزائن کیا ہے فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل جن کے پیروں میں کوئی ایشو ہے, تو وہ آئے تھے ہمارے پچھلے اسٹوڈیو میں, مگر وہ دوسرے آپ کے کوئی صاحب تھے وہ نہیں آ سکے. بٹ اینی وے this is Muniba, right? Muniba. Yes. I'm so bad at names. Forgive me because I deal with I don't know how many people. Sorry. So Muniba, آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اور سلیم صاحب کی طرف پھر میں آؤں گی. محترم, آپ کے واسطے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ جاب نہ ملنا, لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی, یا لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مطلب خدا نخواستہ ہے کہ یہ شاید دیکھ نہیں سکتے تو اس قابل نہیں ہے کہ شاید بہت سا کام نہیں کر سکے. تو آئی تھنک میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں. سلیم جی, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ پہلے تو تمام لسنرز جو FM 105 کو اس وقت سن رہے ہیں لائیو, میں انہیں پہلے سلام کہوں گا. پہلے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں میں کہ بائی پروفیشن آئی ایم اکاؤنٹنٹ
Wow. I done my graduation from Karachi University. Wow. And I have total around 30 years experience in finance. In addition to this, I also serve my organization in HR and admin department also. That is now PDP, right? No. Okay. It's private organization. Okay, we can't take the जिसको name. मैंने resign किया है February 2017 में due to some unavoidable circumstances. जी. Was it because of your any impairment that you have? Yeah, definitely. Okay. 30 years तक तो मैंने साइटेड लोगों के साथ काम किया, उनके साथ कम्पीट करने के लिए, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डेफिनेटली आपको अपनी स्किल्स को शो करना होता है. तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के ऑफिस में अराउंड डेली 10 to 11 आवर्स डेली बैठ के अपने काम को कंप्लीट करना विद इन अ टाइम पीरियड, वो मैंने किया है. और थ्रू आउट माई 30 years मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे के इस लेवल तक पहुंचा. आफ्टर 30 years सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि मेरा काम करना वहां बड़ा मुश्किल हो गया. हालांकि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि आप बहुत सारे साइटेड लोगों के मुकाबले में अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते. अब ये कहने में और करने में फर्क है, यानी कि वो खुद नाबीना हो गए बेसिकली. आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई थिंक हमारा माशरा जो है बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि कोई और पोजीशन दे दे आपको, अगर ऐसा लगता है कि मैं इस पोजीशन पे फिट नहीं हूं. हालांकि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा काम कर रहा हूं, और जो मेरे कुलीग्स थे वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सलीम भाई आप हमसे अच्छा काम करते हैं. 10 to 11 आवर्स सिस्टम के सामने बैठना विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर इज वेरी डिफिकल्ट. 10 to 11 आवर्स काम करना एक नॉर्मल आदमी के लिए भी काम करना मुश्किल होता है. जो मैंने काम किया है विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई मॉम, माई डैड, माई वाइफ, माई लिटिल डॉटर, इन सबके सपोर्ट्स, इनको मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया घर पे, और सारा टाइम मैंने कोशिश ये की कि वहां स्पेंड करूं और compete कर सकूं. अब जो ऑफिस बेरर्स मुझे एसेट समझते थे अपने ऑफिस का, उन्होंने ही मुझे डिस्कार्ड कर दिया जैसे. तो आई एम रियली सॉरी टू से डेट, बट उसके बाद 3 साल बड़े टेंशन में, बड़े मतलब बहुत डार्क पीरियड था मेरे लिए, बहुत टफ पीरियड था. वन ऑफ माई गुड फ्रेंड टेल मी रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूशन नाउ PDP. मैंने ये ज्वाइन किया या वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू. पहले तो मेरा स्पेशल CNIC बन गया. उसके बाद मैंने यहाँ से कॉल सेंटर कोर्स की ट्रेनिंग ली 6 months की, और इन लास्ट दिसंबर, यही दिन था 3 दिसंबर को हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी. वहां मैंने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड अचीव किया. और इसके बाद हमें पिज्जा हट में 1 month इंटर्नशिप के लिए भेजा गया, जहां करते हैं. दैट्स राइट जी. तो वहाँ बहुत सारे हमारे साथ दूसरे भी ब्लाइंड पीपल थे, 4 लोग और काम कर रहे थे. तो उन्होंने हमें पहले 3 weeks तो उन्होंने हमें ट्रेन किया अबाउट प्रोडक्ट नॉलेज और सॉफ्टवेयर नॉलेज. और इन द लास्ट वीक आई हैव टेकन अराउंड 233 ऑर्डर्स एंड 300 कंप्लेंट्स कॉल्स इंडिपेंडेंटली. और जैसे साइटेड लोग वहाँ काम करते हैं, ऐसे ही ब्लाइंड लोग काम करते हैं, बल्कि उनसे फास्ट काम करते हैं. इसकी वजह है बेसिकली, और मेरी वजह ये है कि मुझे चलाना है कमर्शियल ब्रेक, फिर आपकी हम मजीद कहानी सुनते हैं. बिकॉज रियली ये बहुत इनकरेजिंग है कि आप आपने इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, और आप एक पढ़े लिखे प्रॉपर अकाउंटेंट है, इसके बावजूद आपको इश्यूज है. तो ये आई थिंक ये नाबीना हमारा माशरा है बेसिकली, जो आप लोगों को देख नहीं सकता. और आई थिंक यहाँ मुझसे मुनीबा अग्री करेंगी, 3 साल आई थिंक आप मुश्किल में रहे हैं. जी बिल्कुल, डेफिनेटली. उसमें आई एम सॉरी मैं पर्सनल लाइफ नहीं पूछूंगी, बट आपको घरेलू माशी प्रॉब्लम्स भी जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था डेफिनेटली. अब अगर एक मेरे मदर फादर उस एज में, अब जहां उन्हें मेरे सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है इस पीरियड में, और इसी पीरियड में मेरी जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है. और इसके अलावा एक डॉटर है, शी इज वेरी लिटिल राइट नाउ, शी इज 9 years old. जब मैंने जॉब छोड़ी वो 6 साल की थी. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो फेस करने पड़ते हैं. लेकिन नाउ PDP ने आफ्टर दिस कोर्स इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि नाउ आई इजीली हैंडल PC, लैपटॉप्स, वर्ड, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, सेंडिंग मेल्स, रिसीविंग मेल्स इजीली विदाउट वॉचिंग एनी स्क्रीन. तो स्क्रीन रीडर की हेल्प से
अभी हमें काफी कॉन्फिडेंस आ गया है कि इजीली हम काम कर सकते हैं डेफिनेटली. तो स्क्रीन रीडर आप सुनते हैं, इज दैट करेक्ट? जी जी. यू हियर इट, इज मोर ऑडियो? जी जी, ऑडियो. इज इट इन उर्दू और इन इंग्लिश? इन इंग्लिश. अब मेरा सवाल ये आता है मोहतरम कि जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ सकते, छोटी छोटी, तो वो किस तरह से इस प्रोग्राम के जरिए मुस्तफीद हो सकते हैं? एक मेरा अपना जनरल सवाल है फॉर माय क्यूरियोसिटी. शायद मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं. प्लीज मुनीबा. तो हमारे पास असेसमेंट का एक बहुत प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को असेस कर रहे होते हैं कि कौन किस स्किल के लिए ज्यादा वेल सूटेड है. जी. तो अगर कोई साहिब या साहिबा हमारे पास आती हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वी हैव अदर ट्रेड्स दैट वी कैन गेट देम ट्रेड ऑन. उसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं होती, एंड एट द सेम टाइम वो उनको इतना अपस्किल कर देता है कि वो अपने लिए कोई जरिया माश तलाश कर सकें. तो हमारे पास ऐसे अफराद के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग की, ब्लॉक प्रिंटिंग की, सिलाई कढ़ाई की, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग की ट्रेनिंग है. और अभी बहुत लेटली हमने एक हमारे डेनिम टेक्सटाइल्स के बड़े लीडर्स हैं, सूरती टेक्सटाइल्स, उनके साथ एक हमने उनके साथ एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पे डेनिम इंडस्ट्री के अंदर सॉरी एक्सक्यूज मी, आउच, दैट इज आउच. डेनिम इंडस्ट्री के अंदर जो है उन्होंने हमारे ट्रेनीज को इंडक्ट करना शुरू किया है फॉर डेनिम प्रोसेसिंग. तो उन्होंने अपने एक जीन्स बनने में देयर आर अबाउट 60 स्टेप्स दैट हैपन, और उसमें से उन्होंने सिलेक्ट करके बड़े कुछ स्पेसिफिक टास्क्स जो बहुत ज्यादा सूटेड हैं स्पेशली फॉर पर्सन्स विद हियरिंग डिसेबिलिटी इंट्रोड्यूस करवाए हैं. और हमारे पास उन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है. वी सेट अप दिस होल वर्कशॉप जहाँ पे ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और फिर वही सारे अफराद वहाँ पे इंडक्ट हो जाते हैं एट द मिल्स. Is this because of the CSR policy, or is it because they believe in an inclusive environment of workplace? I think it's a combination of both. Okay. And कुछ उनका CSR initiative है और कुछ उनका अपना पर्सनल भी रुझान है इस साइड के ऊपर, because लेकिन CSR तो आप बहुत सारा कर सकते हैं ना. And Pakistan is huge on social responsibility, even as citizens. As citizens, yes. On a government level, I am not sure whether I could sort of vouch you on that one. नहीं, but I think हम government को भी थोड़ा नहीं, हमारे Sindh government is very good. Actually, I have to praise our Sindh government. I definitely praise them because they are inclusive in a number of things. और हमारे साथ Department of Empowerment for Persons with Disabilities बहुत अरसे से associated है. एंड सुजावल के जिस प्रोजेक्ट का मैं जिक्र कर रही थी वो भी उन्होंने हमें दिया है. बिल्कुल. सो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मे बी देर आए दुरुस्त आए, but they have been responsible all along. They've started taking initiatives and they're also partnering with us. I think last time जवार शायद आपके पास आए थे और उन्होंने जी बिल्कुल आए थे, जवार आए थे. 100 days 100 lives. Yes. और उसके तहत उन्होंने आई रिमेम्बर क्या कहते हैं एक जेंटलमैन को अरेंज करवाया इन अ गुड कंपनी एंड आई नो द नेम. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट. आई थिंक हमारे लिसनर अहमद भी आपके पास आए थे. अगर आप में से भी कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहता है तो ये है नाउ पीडीपी. कैन यू प्लीज रिपीट योर वेबसाइट्स एंड योर नंबर्स वेयर पीपल कैन गेट इन टच विथ यू, जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में है किसी भी किस्म की, तो आप प्लीज रिपीट कर दीजिएगा. तो आप लोग info@nowpdp.org के ऊपर हमें लिख सकते हैं और आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं, और यू कैन गो सी आवर वेबसाइट www.nowpdp.org. इसके अलावा मेरा नाम मुनीबा है. यू गाइज कैन रीच मी आउट थ्रू लिंक्डइन and we'd be more than happy to address your queries. We're based in Sadar. Now PDP, bungalow number 83/1. You are more than welcome to join in, walk in, and my team will be more than happy to assist you. We are in Sadar, Saghir Hussain Shaheed Road कहलाता है, उसके ऊपर 83/1 हमारी facility है. Or you can call us on 322-94-528. Fantastic. This is beautiful. ये मुमकिन है कि हम देखिए, मैंने लोगों से एक सवाल किया जिसपे मुझे बार बार
ویل چیئر کی جو سفارشات ہیں یہ بہت لوگوں نے پیش کی ہیں، ہماری مختلف ہمارے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، کہ ہر ہمارے جو ہماری بلڈنگ ہے، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، کام پہ، مالز میں، کہیں پہ بھی، ابھی بھی ہم ان لوگوں کو حصہ نہیں بنا، نہ اپنے گھروں کا بناتے ہیں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو ایک سیلون چلاتی ہیں، پڑھی لکھی خاتون فرام ویری گڈ فیملی. اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کیونکہ ویل چیئر پہ ہیں تو وہ ریمپ ان کا ہے، وہاں پہ کام ہو رہا تھا ان کے پڑوس میں، تو انہوں نے یہ پوسٹ شیئر کیا تھا ان کی بیٹی نے، آئی کانٹ ٹیک دا نیم، تو وہ ان کا ریمپ جو تھا کسی نے توڑ دیا تھا. اب وہ ان کی ورکنگ پلیس تھی. تو ہمارے معاشرے میں ابھی یہ حساس پہلو، یہ حساس ایک گوشہ ہمارے دلوں میں ابھی تک موجود نہیں ہے، جس کے تحت ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ان کا بھی پورا حق ہے اسی طرح کام کرنے کا. یہ کونے میں رہنے کے لیے نہیں بنے، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ نارمل انسانوں کی طرح کام کریں، بیکاز دے مور دین نارمل. یس، آگہی کی بہت ضرورت ہے. تو ہم کس طرح سے یہ کریٹ کر سکتے ہیں منیبا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. طریقہ یہ ہے کہ اٹس تھرو ڈائلاگ. جیسے میں اور آپ آج بیٹھ رہے ہیں، وی آر ہیونگ اے کنورسیشن، ایک ڈائلاگ طریقہ ہے. جی. دوسرا، ہمارے ہاں ایمپتھی وی لیک، یعنی کہ ہمارے اندر نرم گوشہ کچھ کم ہے. نرم گوشہ ہمارے اندر کچھ کم ہے. جی. ہمارے یہاں جذبہ کرنے کا بہت ہے. ہاں، بالکل. بٹ ہم کوئک سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. ایز اے نیشن جو ہے ہمیں چھوٹا مطلب کوئک حل چاہیے ہوتا ہے نا، مطلب فوری حل جو ہو ہمارا. ایبسولوٹلی. تو فار اس نیکی از کسی بھوکے کو ایک پلیٹ بریانی کی کھلا دو، بٹ دیٹس ویری ٹیمپرری. بالکل صحیح. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ٹیمپرری فکسز ہیں، بیکاز وہ کل جا کے نوونس بن جاتا ہے سوسائٹی کے لیے، اور یہ بن چکا ہے. Yes. ہم نے کلچر بریڈ کر دیا ہے. کوئک سولوشن، ایک پلیٹ بریانی 100 روپے دے دو، بھیک میں دے دو، اینڈ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا پارٹ کر لیا. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مثالیں قائم کی ہیں ایمپتھی کی، جہاں پہ انہوں نے ہیلپ کیا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے کیا ہے، مگر انہوں نے اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ بندہ امپاور ہو، نہ کہ بیگر بن جائے. جیسے ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے سنتے آ بھی رہے ہیں کہ جی ایک گدھے نے ان کو، یا ایک آپ کے فقیر نے ان کو اپروچ کیا اور اس نے بھیک مانگی. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا اویلیبل ہے. اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کیونکہ میں تو فقیر ہوں. اینڈ فائنلی آفٹر پروبنگ ہی سیڈ جی ایک پیالہ ہے، اور وہ پیالہ انہوں نے اس سے منگایا، اس کو سیل آؤٹ کیا. سیل آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو کلہاڑی اور کچھ کھانا دیا، اور کلہاڑی اس لیے دی تاکہ وہ اپنے لیے ایک انکم جنریٹ کر سکے، اپنے لیے ایک ذریعہ معاش بنا سکے، ایک بہتر زندگی گزار سکے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز اے نیشن. بجائے چھوٹی نیکی کرنے کے، which I think well by all means ہمیں کرنی چاہیے. I'm not saying بالکل مطلب وقتی مدد، کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. But having said this ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور ہمیں کمٹ کرنا چاہیے. ہم کمٹمنٹ سے گھبراتے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، اس پہ وقت دینا پڑتا ہے، بالکل اس میں ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار کوئک سولوشن بتا دے نا. So that's something that we have to change. وہاں پہ میں ہمارے محترم سلیم خرج کے پاس آتی ہوں. محترم، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو ناؤ PDP کا کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ کام کرتے ہیں؟ One of my good friend told me about this. اور جب میں یہاں پہنچا تو پتا چلا کہ یہ بہت سارے ڈسیبلٹی پر کام کرتے ہیں. تو میں نے ان سے اپروچ کیا، اور یہاں سے میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے، جیسے کال سینٹر کا کورس کیا، ایک کمپیوٹر بیسک کا کیا، میں نے ایک شارٹ کورس کیا بزنس مینجمنٹ کا. اس کے علاوہ فری لانسنگ کے میں نے کورس کیے ہیں یہاں سے. اور اپنے اینڈ پہ تو ناؤ PDP پورا ٹرائی کر رہا ہے کہ کہیں جاب فکس ہو جائے، سرچ کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو سچویشن چل رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو ون آف مائی ٹیچر ٹولڈ می کہ آپ تھوڑا ٹیچنگ سائٹ پہ بھی دیکھیں، اگر جاب فی الحال ٹیمپرری نہیں ملتی ہے تو آپ ٹیچنگ سائٹ پہ بھی کوشش کریں. اگر میں آپ کو ایک اسٹوڈنٹ دے دوں اپنا، جو کہ ریسنٹلی تو کال سینٹر کی ٹریننگ لے رہا ہے، لیکن وہ بہت رو فارم میں ہے، نہ ہی اسے اسکرین ریڈر کے بارے میں پتا ہے کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے، نہ ہی اس کی اسکلز ہے کی بورڈ پہ، اور کمپیوٹر کے بارے میں بھی اسے زیادہ نہیں پتا ہے. تو ایک فیمیل اسٹوڈنٹ انہوں نے مجھے دی، میں نے آن لائن ان کی کلاسز لی.
اور انہیں ٹرین کیا جاس سافٹ ویئر اسکرین ریڈر کے لیے، اور ان کی امپروو کیا ان کی ٹائپنگ اسکلس کو، اور کمپیوٹر بیسک میں بھی انہیں ٹرین کیا کہ بہت ساری جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں پتہ نہیں تھی کہ فائلز کیا ہوتی ہیں، فولڈرز کیا ہوتے ہیں، فولڈر کیسے کریٹ ہوتے ہیں، کیسے ڈیلیٹس ہوتی ہیں، فائل اوپن کیسے ہوتا ہے، سیو کیا چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں تھی. یہ انہیں میں نے ساری آن لائن ٹریننگ دی، اینڈ الحمدللہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اب اس قابل ہیں کہ ان کے ٹیکنیکل بورڈ سندھ ٹیکنیکل بورڈ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے تھرو ناؤ PTP، تو آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ کوالیفائی کر جائے گی اور اچھے نمبروں سے کوالیفائی کرے گی انشاءاللہ. اوکے.